وہ ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، کیا چیز ہے جو ان ملکوں نے کی وہ ہم نہیں کر سکے؟ پاکستان کی تاریخ میں جو گروتھ ہے وہ کبھی بھی 4 سال سے زیادہ ٹرینڈ نہیں بنا سکی۔ پاکستان میں ملٹری رول ہو یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ، سب کے فیورٹ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ۔ نہ ہمارے پاس کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، نہ ہم کسی کو کچھ بیچ سکتے، پرویز مشرف، آصف زرداری اور پھر عمران خان نے فائنانس منسٹر بنایا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم اپنا ٹرم مکمل نہیں کر سکتا۔ And the fourth suspended prime minister in the last 8 years. آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت حکومت کو پورا نہیں کر سکا۔ الیکٹڈ گورنمنٹس کو رخصت کر دیتے ہیں، انرجی سیکٹر یہ پاکستان کی اکانومی کو لے کے بیٹھ سکتا ہے۔ اٹ از اباؤٹ lawlessness۔ 15 سے 20% لوگ بل دے ہی نہیں رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، 1990 میں ورلڈ بینک کو جوائن کیا۔ 60% جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہارڈلی ہیز اینی منی آف دے اسٹارٹ ڈے 1۔ سعودی عرب، ملیشیا، کویت اور بنگلہ دیش سمیت 20 ملکوں میں ورلڈ بینک کے ایڈوائزر رہے۔ IMF تو $7 بلین دے گا نا، لیکن آپ کی ضرورت تو دراصل $50 بلین ہے یا $100 بلین ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ what needs to be done which is beyond IMF۔ پاکستان کی اکانومی پرپیچولی مصیبت میں لگتا ہے کہ پھنسی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے اور تکلیف کے معاملات ہمیشہ سامنے آتے رہے ہیں۔ بار بار کوشش رہی ہے کہ ایک ایسے ماحول میں بات ہو سکے ڈاکٹر صاحب سے کہ جب وہ کسی سرکاری ملازمت میں نہ ہوں، تاکہ ہم ان کی جو پوری زندگی کا تجربہ ہے، وہ تجربہ جس کو دنیا بھر میں رسپیکٹ حاصل ہے، ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج میں نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اپنے دبئی اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور یہ سب سے بڑی اسٹرگل ہے ہم پاکستانیوں کی، کہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، جو ہمارے ساتھ چلے، جو کنٹمپریری ہمارے ہم ممالک کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی اسٹرگلز کی، چیلنجز کی بات کرتے کرتے نہیں تھکتے، مگر وہی جو ہمارے ساتھ والے ملک تھے وہ آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ فارمولا سکسیس کا کیا ہے، یا وہ کیا چیز ہے جو ان ملکوں نے کی وہ ہم نہیں کر سکے؟ کمران خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اتنی اچھی انٹروڈکشن دی ہے کہ مجھے تو مستقل آپ کے ساتھ آنرڈ سر، تھینک یو سو ہونا مچ۔ چاہیے۔ یو آر ویری کائنڈ، اور آپ نے یہاں یہ جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے دبئی میں، اس کے لیے آئی ووڈ لائک کہ آپ کو مبارکباد دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھا نام کمایا ہے، اور اب آپ انٹرنیشنلی آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، سو اٹس اے سورس آف پرائڈ اینڈ ہیپینس فار آل آف اس ایز پاکستانیز۔ تو خدا انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ دیکھیں، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ آخر کیوں کچھ ملک آگے نکل گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیونکہ سب ممالک دوسری جنگ جو ہوئی، ورلڈ وار، اس کے بعد تقریباً ایک ہی سچویشن میں تھے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ہماری اور فار ایگزامپل سنگاپور یا چائنا کی پر کیپٹا انکم جو تھی، یعنی فی کس آمدنی، وہ تقریباً ایک تھی۔ اب یہ 50-70 سال کے بعد ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے، آمدنی فی کس، وہ تقریباً $2000 سے بھی کم ہے، $1700۔ آپ نے دو ایگزامپلز دی، ایک کیونکہ آبادی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ آپ نے ایک وہ اس ملک کی مثال دی جو کہ آبادی میں ہم سے کئی ٹائمز کم ہے، اور ایک اس ملک کی آبادی دی یعنی کہ سنگاپور، جو کہ ہم سے کئی ٹائمز کم تھا۔ بڑھنے کی بھی زیادہ کی بھی دی اور کم کی بھی دی، اور دونوں بہت آگے نکل گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر سنگاپور کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے
کہ ان کے پاس ایک ہاربر ہے، ہمارے پاس کئی ہاربر ہیں، یعنی بندرگاہیں. ٹھیک. اور ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ کوئی اکانومی ڈیولپ نہیں تھی، اور اب ان کی سچویشن اس طرح سے ہے کہ تقریباً $50,000 پر پرسن ان کی آمدنی ہے، اور ہماری جو ہے جس طرح میں نے کہا $1,700 پر کیپٹا انکم. پر کیپٹا انکم. جی. تو چائنا کو آپ دیکھیں تو ڈینگ شاپنگ کے جو ریفارمز ہیں اس کے بعد کچھ اندازوں کے مطابق انہوں نے کوئی 60 کروڑ لوگوں کو غربت سے ہٹا کر ان کو خوشحالی دی. سو ان میں جو ہے کئی لیسنز ہیں، اور لوگوں نے کوشش کی ہے یہ جاننے کی کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے بارے میں کامن ہیں. ریسیپی فار اکنامک جی، سکسیس. تو ایک تو میں یوں کہوں گا کہ 2 طرح کے میں آپ کو اس میں ڈیٹا دوں گا. ایک تو یہ کہ 5 پوائنٹس آف کانفلوئنس ابھری ان 13 ممالک کے بارے میں جنہوں نے کوئی 15 سال تک 7% اپنی آمدنی مسلسل بڑھائے رہے. تو پراسپیرٹی جو ہے یا خوشحالی جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ جی ڈی پی کئی سال تک مسلسل بڑھتا رہے. تو 13 ایسے ملک چنے گئے کہ جنہوں نے 15 سال تک مسلسل 7% سالانہ اپنی یہ جی ڈی پی یا آمدنی بڑھائی. اور اس میں جو 5 پوائنٹس آف کانفلوئنس، یعنی وہ کیا چیزیں تھیں جو مشترک تھیں ان ممالک میں، جس میں جاپان بھی آ جاتا ہے، چائنا بھی ہے، ساؤتھ کوریا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے. تو وہ 5 چیزیں، ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی جو اکانومی ہے اس سے بھرپور فائدہ لیا. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے ٹریڈ کے تھرو؟ یعنی ٹریڈ کے تھرو یا انویسٹمنٹ کے تھرو. ایک دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اپنی جو میکرو اکانومی ہے، جو پورا معاشی نظام ہے، اس میں ایک استحکام رکھا، اسٹیبلٹی رہی ہے. میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن. تیسری چیز، اسٹیبلٹی کا مطلب کنسسٹنسی سر؟ اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتار چڑھاؤ جو ہیں ولیٹیلیٹی نہیں تھی، اور ایک پریڈکٹیبلٹی ہے چیزوں کی. تیسری چیز یہ کہ انہوں نے سیونگز، یعنی اپنا جو قومی آمدنی کا کافی حصہ جو ہے اس کو سیو کر کے انویسٹ کیا. کیونکہ اگر آپ اپنی آمدنی کا سارا جو خرچ کر لیں گے، حصہ ہے اس کو کنزیوم کر دیں گے یا خرچ کر دیں گے، تو پھر آپ کے لیے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں بچیں گے. تو ایکسپینڈیچرز کو مینیج کیا اور پھر اس میں سے سیو بھی کیا، سیونگ کی اور اس کو انویسٹمنٹ میں لگایا. اور چوتھی چیز جو اہم تھی کہ انہوں نے مارکیٹس کو بہتر انداز میں استعمال کیا. اور پانچویں چیز یہ کہ ایک گورنمنٹس نے کمپیٹنسی دکھائی، کیونکہ گورنمنٹس کو رول بنانے ہوتے ہیں، پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، ریگولیشن کرنی ہوتی ہے، کنزیومر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو صحیح طرح کے انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں. اور یہ تمام اہم چیزیں ہیں جو اچھے انداز میں کرنا لازم ہے. تو یہ تو ایک ہو گئی. دوسری جانب ایک بڑی انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی جس میں یہی سوال دوسرے ایکسپرٹس نے پوز کیا، اور انہوں نے 3 بڑی جو ہیں پوائنٹس بتائیں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ممالک آگے بڑھے جنہوں نے اپنے لوگوں پہ دھیان دیا. یعنی یو کی ناٹ ہیو اے ڈیولپڈ کنٹری وتھ انڈیولپڈ پیپل. And to have developed people, you mean focus on health, education and social upbringing? تو ایسا کوئی راز نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے لوگوں کو تعلیم نہ دیں، اپنے لوگوں کی اسکلز نہ بنائیں، اور اس کے باوجود آپ ترقی کر لیں. ہاں، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس بہت زیادہ تیل ڈسکور ہوا
لیکن انہوں نے بھی پھر کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. سو دس از ویری امپورٹنٹ لیسن. اور ہم جب پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ جو دنیا سے لیسنز ابھر رہے ہیں اس کو ہم اگنور کیے بغیر پاکستان کی بات نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ کہ those countries developed that focused upon the well-being and development of their people. Number 2, کہ وہ ممالک آگے بڑھے جنہوں نے حکومت کا جو رول ہے اس کو ایک درست انداز میں رکھا اور ہر چیز کرنے کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈال دی. کیونکہ 70-80 ملکوں نے پچھلی صدی میں یہ کوشش کی کہ ہر چیز حکومت خود کرے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی جی. کی. ہاں دیکھیں نا، مگر چائنا نے تو ایسا کیا سر. جی دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں اکانومی میں جو اکنامک ایجنٹس کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ فائنینسنگ کسی پروجیکٹ کی کون کرے. دوسری یہ کہ ایک سیکٹر ہے اگر تو اس کے بارے میں پالیسی کون بنائے. تیسری چیز یہ کہ اگر ایک سیکٹر ہے جیسے ٹیلی فون کا سیکٹر ہے یا بجلی کا سیکٹر ہے تو اس کے بارے میں ان کے ریٹس کون طے کرے، یعنی ریگولیشن کون کرے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کی جو سیکٹر میں کمپنیز ہیں ان کی مینجمنٹ کون کرے. اب ایک زمانہ تھا کہ یہ فیشن نکل آیا جس میں کمیونزم کہہ سکتے ہیں آپ یا ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی سوشلزم کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ چاروں جو رول تھے یعنی پالیسی میکنگ، ریگولیشن، فائنینسنگ اینڈ مینجمنٹ سب اسٹیٹ نے کی. سب اسٹیٹ کر رہا ہے. صحیح. یعنی ایک فیڈرل گورنمنٹ کا سیکرٹری ہے تو ٹیلی کام کا تو وہ پی ٹی سی ایل کا اونر بھی وہ ہے، فائنینسیئر بھی وہ ہے اور چلا بھی وہی رہا ہے اور ریگولیٹ بھی وہی کر رہا ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ان سے لوگ ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپریشنز کے لیے وہ لوگ چلائیں کہ جو آپریشنز کے بارے میں جانتے ہیں. اور فائنینسنگ اگر آپ ہر چیز کی خود کریں گے تو وہ چیزیں جو بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی پھر وہ کون کرے گا. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ فار ایگزامپل پی آئی اے چلا رہے ہیں اور آپ نے ایک جمبو جیٹ خرید لیا تو اس جمبو جیٹ کے خریدنے میں جو آپ کے پیسے لگیں گے اس سے آپ 10,000 بچوں کو پہلی گریڈ سے لے کر ہائی اسکول کی گریجویشن تک تعلیم دے سکتے ہیں. اور دنیا میں بہت لوگ ہیں، پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو خوشی خوشی جمبو جیٹ خرید کر کے وہ چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ 10,000 بچوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں. تو وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اگنور ہو گئے اور کئی ممالک میں ہوئے جب انہوں نے اپنے پیسے جو ہے لگا دیے پروجیکٹس پہ. تو یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک چیز جو، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ سکسیس کیوں نہیں آئی جو ہمارے کنٹمپریری جو ملک تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی، چاہے کسی قسم کا بھی نظام حکومت انہوں نے رکھا، پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا. تو ایک جو چیز جو سب سے زیادہ ابھر کے میرے سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان کے جو اپنی ریسورسز تھیں یا جو اس کی اپنی ریونیوز تھے یا جو اس کی سکت تھی، جو طاقت تھی، جو اکنامک پاور تھی، اس نے اس کو استعمال کیا وہ کام کرنے کے لیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہونا چاہیے، وہ ریاست کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اس نے بزنس کرنا شروع کر دیا اس پیسوں سے، جبکہ وہ پیسے جانے چاہیے تھے اس سیکٹر میں جہاں سے کہ ہم اپنی قومی جو قوت تھی وہ اس کو ہم بڑھاتے. وہ یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ، ان کی اسکل ڈیولپ اور ان کی ہیلتھ پہ ہم خرچ کرتے تو ایک سالڈ توانا قوم بنتی، اور پھر وہ جو کنٹری کی، جو نیشن کی اکانومی ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتی. تو ایک فیکٹر جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے وہ یہ کہ ہماری ریاست نے اور ہماری حکومتوں نے، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں اور کسی بھی سیاسی جماعت کی ہوں، انہوں نے وہ کام کیا جو کہ دراصل کام حکومت کا نہیں تھا اور کرتے رہے اور نقصان ہونے کے باوجود کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں کہ 1 خرب روپے آج بھی ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پہ خرچ کر رہے ہیں. اگر ہم بالکل پوائنٹ کریں تو ایک تو بڑی وجہ ہم پیچھے رہنے کی ہماری یہ ہے.
جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جب ہم انٹرنیشنل ایویڈنس کو دیکھیں گے جی تو خود بخود ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسری چیز تو یہ تھی کہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر نہ ڈال دیں، کیونکہ حکومت کے پہلے ہی ٹاپ پرائرٹی کے جو ایکشنز ہیں ان کو پہلے وہ تو کر لینے دینا اچھی طرح سے. یعنی نیشنل ڈیفنس تو اور کوئی نہیں کرے گا، حکومت ہی نے کرنی ہے. پولیس کا نظام حکومت نے ہی کرنا ہے. کورٹس کی بہتری کا نظام حکومت نے کرنا ہے. انٹرنل سیکیورٹی کا حکومت نے کرنا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں تو جو بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بیلنس رکھنا ہے ہم نے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو بنیادی ذمہ داری ہے آپ وہ تو کر نہیں رہے ہیں، لیکن آپ گھس گئے ہیں سنیما چلانے میں، آپ گھس گئے ہیں جناب کپڑے بیچنے میں، یا آپ گھس گئے ہیں گاڑیوں کی جو ہے کمپنیاں بنانے میں. تو یہ ایک بیلنس کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت کا رول جو ہے کوئی اہمیت کے لحاظ سے کم ہو رہا ہے. تو یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مارکیٹس اور اکانومی کے جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں جی یا رولز آف بزنس ہیں اس سے پاکستان نے انٹیگریٹ نہیں کیا اس طریقے سے. یہ ایک ہماری سکسیڈ نہ کرنے کی ایک مثال ہے. تو کیا یہ ہم جیو پالیٹکس کے ریل میں ہم آ گئے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، پہلی چیز تو یہ نا کہ اگر ہم یہ سوال پوز کریں کہ بھائی پاکستان کے بگ فیکٹس کیا ہیں، بڑے حقائق کیا ہیں جن کا جو اثر انداز ہو رہے ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس پہ، تو میں اگر آپ کی اجازت سے جو 4-5 بڑے فیکٹس ہیں پاکستان کی اکنامکس کے اوپر جس کا شیڈو پڑ رہا ہے، اور یہ ارسپیکٹو ہے کہ ملٹری حکومت کر رہی ہے یا سویلین کر رہی ہے. تو پہلا جو بڑا فیکٹ ہے کہ پاکستان نے اپنی 75 سال کی تاریخ میں انٹرنیشنل اکانومی جو ہے پورے دنیا کی، آپ سوچیں کہ کوئی ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، اس سے کیوں فائدہ حاصل نہیں کیا؟ ہم 1947 سے لے کر ابھی تک ایکسپورٹس بڑھانے میں ناکام رہے، خواہ کوئی حکومت ہو، اور ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ $30 بلین سے کراس نہیں کر پائے. تو ایک یہ بڑا اہم سوال ہے. دوسرا جو سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارا کسی بھی ملک سے کوئی بھی ایسا اکنامک تعلق نہیں ہے جس میں کہ فورن انویسٹمنٹ بھی یہاں آ رہی ہو اور ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے دنیا میں کہ ریجنل ٹریڈ سپریم ہوتی ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ آپ کی ٹریڈ کتنی ہے کہ آپ اپنے ریجن میں، کیونکہ اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے اور پھر وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ریجنل ٹریڈ نہ ہونا ہمارا، یہ ہماری اکانومی اور جو سلاگش رہی ہے، جو مختلف ہم فیکٹر دیکھ رہے ہیں. ایک آپ نے اس سے پہلے عرض کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس وجہ سے ہم اس میں نہیں ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو ریجنل گروپنگز ہیں جیسے یو ایس میں ہے ان کے ممالک کے ساتھ، یا ایسیان ممالک جو ہیں ان میں ان کی گروپنگ ہے، یا EU ہے جس میں یورپین گروپنگ ہے. تو ہماری جو ریجنل گروپنگ ہے سارک کی، وہ ایک طرح سے چل نہیں پائی ہے. تو آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی جو فیلیئر ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہم کسی کو کچھ بیچ سکتے ہیں. تو یہ بالکل کاؤنٹر ہے ان چیزوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں سکسیس کا جو فارمولا ہے اس سے. Nobody can do it alone. And جب تک کہ ہم اپنی حکومت کے بارے میں ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آخر ہماری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، ہمارے جو بزنسز ہیں، وہ کیوں 75 سال سے الائنس نہیں بنا سکے ہیں کسی کے ساتھ، وہ کیوں مائل نہیں کر سکے ہیں
فارینرز کو Right. کہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کا ایک دریا بہہ رہا ہے، اس میں ہم کیوں نہیں Sure. لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. Right. تو اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے ڈسکشن میں الیبریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو گروتھ ہے، یعنی جو بڑھنے کی رفتار ہے آمدنی کی، وہ کبھی بھی 4 سال سے زیادہ جو ہے ٹرینڈ نہیں بنا سکی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 75 سال میں اگر ہم ٹوٹل ملا کے ایوریج نکال رہے ہیں تو کوئی 4% کے قریب ہماری 70 سال میں دیکھیں گروتھ رہی ہے. 4% سے کام نہیں چلتا ہے. وہی اگر بات 6% سے اوپر آپ رکھیں، اور یہ نہیں کہ 2 سال رکھیں بلکہ کم از کم 10 سے 15 سال رکھیں، جی. تبھی اس کے اثرات لوگوں کی زندگی پہ نظر آتے ہیں. تو اب ایک جو اہم سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر پاکستان 6% تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ سسٹین کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 5 سال تک چلایا. تو اس میں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیچر ہے پاکستان کا، صحیح. کہ ہم ہمیشہ جو ہے ایک اپنی خصوصی جو جیوگرافی کی وجہ سے، کچھ ہمارے جو اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی وجہ سے، ہم ہمیشہ جو ہے یا تو جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا جنگ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، یا جنگ کے اثرات سے نپٹ رہے ہیں. ہم وار اکانومی کے ایڈکٹڈ ہیں. میں ایک شاید اتنا سخت لفظ استعمال نہ کروں، کیونکہ کئی بار وار ہمارے اوپر تھرسٹ بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور بہرحال ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. یہ ساری ٹیررزم کی جو جی. ریلیٹڈ جنگیں ہیں اور ٹیررزم کے جو اثرات ہیں، جی. ان کا بہت اثر پڑا، اور اب بھی ایک ہائبرڈ وار نما ایک چیز چل رہی ہے. سو آل دیٹ اس کریٹڈ ایٹماسفیئر رائٹ. کہ یہ خطہ جو ہے یہ انسیکیور ہے، یہاں پر اکانومی جو ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ریٹرن نہیں دے سکتی ہے، اور تھرو آؤٹ دا 90s وی ہیڈ ٹو ڈیل وتھ پرسیپشن ایشوز. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ماشاء اللہ آپ ایکیڈیمک بھی ہیں، آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، ساری زندگی دیکھا، 20 ملکوں کو آپ نے ایڈوائز کیا ہے. لیکن آپ یو ہیڈ دس پوزیشن، ونٹیج پوزیشن ویئر یو ایکچولی واز رننگ دا اکانومی. آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں، وہ ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر رہے ہیں، اور 6 ڈفرینٹ پرائم منسٹرز تھے ان کے دور میں آپ رہے ہیں. وائی ڈو یو تھنک کہ آپ وہ چینج امپیکٹ نہیں کر سکے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ انجن ہے اکانومی کی، جو کہ آگے بڑھائے گی، جو کہ ہمارے پرابلمس ہیں جن میں سے کچھ کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے. تو وہ زیادہ امپورٹنٹ جواب ہوگا اس کا کہ جب آپ جانتے بھی ہیں، آپ ایکسپیرینس بھی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، انٹیگریٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود آپ ریکوزٹ جو ڈیلیوری تھی وہ شاید آپ کی نہیں رہی. جی دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میرا پہلا اسائنمنٹ تھا یہاں پر، آئی واز دی فائنانس منسٹر اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر آف سندھ گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. 2000 سے 2003 تک پروونشل اور گورنمنٹ. اس میں بہت ہی الحمدللہ ٹریمینڈس امپرومنٹ ہوئی سندھ کے نظام میں. ان کا بہت بڑا اوور ڈرافٹ تھا جو کہ پے آف کیا گیا. ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ لونز تھے جو پے آف کیے گئے، رائٹ. اور وہاں پہ ٹیکسز کے نظام کو درست کیا. وہاں پر جو گورنمنٹ کی انٹرونشن تھی بزنس، اس کو کم کیا، اور خصوصی طور پہ ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروونشل گورنمنٹ کا پروگرام شروع کیا. اور یہ ایک یونیک تھی چیز کہ ایک پروونس جو ہے وہ ورلڈ بینک کو قائل کر لے کہ وہ وہاں آ کر پروجیکٹس لگائے، اور بہت ہی کنسیشنری ریٹس کے اوپر. پھر
میری جو دوسری اسائنمنٹ تھی دیٹ واز ایز اے منسٹر فار پرائیویٹائزیشن اینڈ انویسٹمنٹ. رائٹ. یہ 3 سال میں پرائیویٹائزیشن منسٹر رہا اور اس میں 34 گورنمنٹ کی کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا گیا. 34 انکلوڈنگ پی ٹی سی ایل. اس میں پی ٹی سی ایل, کے ای ایس سی اور ریفائنریز, فرٹیلائزر کمپنیز, بینکس, یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور ان کی جو ٹوٹل ویلیو تھی پرائیویٹائزیشنس کی واز $5 billion. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ 3 سال میں لارجسٹ privatization Pakistan ever had in by far the largest. اور یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ 2006 میں جب میں چلا گیا تھا اس اسائنمنٹ سے, کوئی 18 سال گزر چکے ہیں اور 18 سال میں ایک بھی معنی خیز پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. تو اب جو تیسری چیز ہے تو جو فائنانس منسٹری کے حوالے سے ہے, ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جس میں کولیشن گورنمنٹ تھی 2010 سے 2013 تک. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جی. اور میرے خیال میں وہ جو 3 سال گزرے تو اس میں ایک اسٹیبل پروگرام تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور کافی چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ درست چل رہی تھیں. لیکن وہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت آپ سمجھیں کہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوا جب جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے سلسلے میں حکومت کی اپنی جو مخلوط گورنمنٹ کی پارٹیز تھیں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. اور یہ جو اب میں عمران خان کی گورنمنٹ میں تھا تو جس وقت میں چھوڑ کے گیا گورنمنٹ تو اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل تھی, انفلیشن اس وقت نہیں تھی, آئی ایم ایف پروگرام آن تھا. کووڈ کے دوران بہت اچھے انداز میں اکنامک پالیسیز کی گئیں, ایکسچینج ریٹ ٹھیک تھا, ایکسچینج ریٹ کو ایک طرح سے مینیجبل لیول پہ رکھا ہوا تھا. کووڈ سے ریکور ہونے میں جو افیکٹڈ بزنسز تھیں ان کو خصوصی مراحت دی گئیں اور ایکسپورٹس کے لیے خصوصی طور پہ ایک ارینجمنٹس کی گئیں کہ وہ بڑھنا شروع ہوئیں. تو میرے جانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس میں گروتھ کو زیادہ پش کیا گیا اور اس کی وجہ سے اکانومی تھوڑا کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا بہت ہی آؤٹ ہوا. اینڈ آف کورس انفلیشن جو ہے وہ ایک حد تک لوگوں کے لیے مصیبت بنی رہی ہے اور وہ ابھی تک پوری طرح سے قابو میں نہیں آ سکی. سو اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں پولیٹکس اور ریجنل جو سچویشن ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے. اور ایک جو اہم بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں سیاست جو ہے اس میں استحکام نہیں رہا ہے, اور جو خصوصی چیز اکانومی کی بہتری کے لیے ہے وہ یہ ہے اسٹیبلٹی, پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی. اب ایک جو بڑا فیکٹ میں اور آپ سے شیئر کروں گا کہ جس کا اثر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے نئی اچھے انداز میں بڑھنے میں, وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم اپنا ٹرم مکمل نہیں کر سکا. تو obviously اگر آپ کی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ایسی ہوں کہ جہاں پہ گویا جب ہم پاکستان کی ڈسمل اکنامک سچویشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی نہیں, اور پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے, لیکن 10 سال تو ملٹری رولرز رہے, تو وہاں پہ 10 سال کی پریڈکٹیبلٹی تو اس کے تو 3 دور ہمارے پاس آئے. نہیں, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو ہیں, دیکھیں ملٹری کا آنا بذات خود جو ہے ایک
عکاسی کرتا ہے کہ لیک آف سکسیس آف دی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس. سو آئی تھنک کہ اب پہلا دور تھا ملٹری کا، تو اس میں کافی سال جو ہے ایک طرح سے اسٹیبلٹی رہی. سملرلی دوسرا دور بھی جو ملٹری کا تھا یا تیسرا دور بھی تھا، اس میں 4 سال جو ہیں جو گروتھ جہاں تک تھی وہ ہوئی. لیکن جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پوری دنیا کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں اپنی معاشی ایکٹیویٹی میں، اگر آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں جو دنیا خریدنے کو تیار ہو، تو جو بنیادی نقص ہے ہمارا، جو بنیادی مسئلہ ہے یا ہم کیوں غریب ہیں، وہ تو اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے. اور اس میں آپ نے ایک فیکٹر یہ بتایا جب اس اوور آل سینیریو کے اندر کہ ڈالرز کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے 75-70 سال کے اندر 75 ایئرس کے اندر ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 بلین کو ابھی تک کراس نہیں کر چکی ہے. اچھا ہم نے زیرو ریٹنگ بھی دی، مطلب تمام انسینٹیوز دیے، وہ سبسڈیز دی، زیرو ریٹنگ دی، وہ انسینٹیوز دیے جو کسی بزنس کو ہم نے نہیں دیے، اور دیتے چلے گئے اور دیتے چلے گئے. اچھا ایکسپورٹس تو نہیں گروتھ ہوئی، لیکن جو ایکسپورٹ ہاؤس تھے ان کی ہم نے گروتھ دیکھی، بڑی زبردست ہے. جو ان کی پرسنل بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ ویلتھ کریشن ہونی چاہیے، لیکن اکثر کیوں یہ ڈیزاسٹرس آؤٹ کم ہے ہماری ایکسپورٹس کا، کہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اینڈ ناؤ واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. جی، اگین اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ریسورسز کی کمی ہے، تو ایک اہم چیز جو پاکستان کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے کہ اٹس اے رچ کنٹری وتھ پور پیپل. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے، آپ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو دنیا میں دوسرے ملکوں سے آپ بہتر کر رہے ہیں یا سستی کر رہے ہیں. سو اگر ہمارے یہ پاس انٹرپرینور کا کام ہے نا، یہ اگر کروڑوں ایکڑ زمین ہے، لیکن اگر ہم اسی زمین سے دنیا کے جو پرفارمنگ ملک ہیں ان سے آدھی گندم پیدا کریں ایک ٹکڑے سے زمین کے، تو ہمارے لیے تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی نا دنیا میں بیچنے کے لیے. سملرلی سو پروڈکٹیوٹی کا رول جو ہے وہ لوگوں کی ذہانت اور لوگوں کی اسکل سے ہے. سملرلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کو جو انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں، ان کی جو آؤٹ کم ہے، وی ہیو ٹو انشور کہ وہ ہو. اور میں نے جب شروع میں ہی بات کی تو یہ کہا کہ گورنمنٹ کی کمپیٹنس جو ہے از اے بگ فیکٹر ان افیکٹنگ آؤٹ کمس. اور اگر آپ انسٹیٹیوشنس کوئی بنا ہی نہیں پائے ہیں کہ جو ان چیزوں کو افیکٹ کرے، سو وی ہیو دیز کائنڈ آف anomalous situations which have to do with the quality of the governance. اکثر ایک اور بہت بڑا کرائسس ہے جو پاکستان کا، دی ماؤنٹین آف ڈیٹ وی ہیو. ایکسٹرنل ڈیٹ از in excess of $130 billion, and then the domestic debt as well in excess of $60 trillion rupees or whatever. So یہ جو mountain of debt ہے، اور اس کا جو کوانٹم ہے وہ شروع میں تو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، لیکن پچھلے 10-15 سال کے اندر ڈاکٹر صاحب تو یہ تو بالکل بے قابو ہو گیا ہے. اور بے قابو ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن the cat is out of the bag as far as debt is concerned. اور اتنا بڑا ڈیٹ جو ہے، ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی، اور اس کو اب کیسے مینیج کریں اور کس طریقے سے، اور اتنی تیزی سے گیلپ کر گیا ہے آگے. دیکھیں، کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے بارے میں فکر نہ ہو. اور یہ ڈیٹ جو ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ بنیادی وجہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کریں گے
تو قدرتی طور ہے پہ آپ قرض لے کے کریں گے. اب اگر آپ کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس میں جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے تقریباً 50% تو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ میں چلی جاتی ہے. دوسری جانب ایک سلسلہ ہے کہ جی 60% جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. NFC ایوارڈ ہے ہمارا. NFC ایوارڈ کے تحت. اب ان چیزوں کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ پریکٹیکلی کوئی ایکشن تو فقط جو ملک کے بڑے ادارے ہیں وہی لے سکتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ. سو اب یہ 60% جو پروونسز کو جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے پروونسز کے ہاتھ میں جو اس وقت ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی اہم ہیں اور اتنا جو لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں کہ اگر یہ پیسے اچھے انداز میں استعمال ہوں تو ہماری جو لوگوں کی جو شکایات ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے. What you need are institutions to be functioning over a long period of time. And I think sadly in our country we have been unable to allow the institutions to work over a period of time in harmony with each other. یہاں اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ 10% بڑھاتی ہے سیلریز اور پروونسز اگر 20% بڑھا دیتی ہیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ IMF کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کرتی ہے کہ بھئی ہم نے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو اس حد تک رکھنا ہے، تو ان کے لیے بڑی ایک چیلنج ہے کہ وہ کیسے صوبوں کو قائل کرے کہ وہ بھی اپنا ڈیفیسٹ اتنا رکھیں. So these are challenging requirements for the leadership. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ ایک وہی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی، جو آپ نے پہلے فرمایا، بہت صحیح کہا کہ ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کی، پھر جب وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کی جو مصیبت ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ ود ان ہز اون پارٹی اکثر کوئلیشن ہوتا ہے، تو کوئلیشن کے پوزیشن شبز ہوتے ہیں، پھر اس کے دوسرے اداروں کے ساتھ، کبھی کورٹس کے ساتھ، کبھی سپریم کورٹ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر نہیں ہوتے. دو ایگزامپل جو آپ نے دی، سنگاپور اور چائنا، وہ دونوں اتھارٹیرین سسٹمز ہیں دونوں جگہ پہ. سیمی ڈیموکریسی اگر آپ کہہ لیں سنگاپور میں کسی قسم کی، چائنا تو آؤٹ رائٹ. اور دوسری کنٹریز جہاں پر کہ ہم اکنامک پراسپیرٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فار آر سیٹ اپ، فار آر بیک گراؤنڈ، فار آر سچویشن، ڈیموکریسی سیمز لائک ناٹ اے گڈ ریسیپی آف گورننس. نہیں دیکھیں نا، پہلے تو عمران خان صاحب ہم اپنی مرضی کے ایک آدھ ایگزامپل بتا کر پوری جو ایک ورلڈ ہسٹری کی ایویڈنس ہے اس کو تو اگنور نہیں کر سکتے ہیں نا. یعنی جو سب سے بڑے خوشحال ملک ہیں اور ڈیکیڈز کیا صدیوں سے خوشحال ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریٹک ارینجمنٹس کے تحت چل رہے ہیں. اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے خوشحال ترین ممالک ہیں، اس میں سوئٹزرلینڈ ہے یا ناروے ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں دوسری، US ہے، یا انڈیا ہے، US ہے، UK ہے، فرانس ہے، پورا یورپ ہے تقریباً. تو we have a lot of data. So the problem is Yes. not democracy, problem I is think our own The system. problem is کہ ہماری یہاں جو سسٹم چل رہا ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن the quality of the elections is well Miserable, known to people at the same time, and the quality of the participants is well known, and so we have institutional arrangements that are not ideal. تو ڈاکٹر صاحب اور ایک اور سملرلی ٹیکس دے رہی ہیں زیادہ. آپ نے بار بار کہا ہے اور جی. پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے when you were in the government
کہ یہ بلیک ہول ہے انرجی سیکٹر، یہ پاکستان کی اکانومی کو لے کے بیٹھ سکتا ہے اور بہت زیادہ وہ ہے. اور انرجی ظاہر ہے اوبیسلی اتنی مہنگی بجلی اور یہ ساری ایک عام پاکستانی نہیں اس کو افورڈ کر پا رہا. بزنسز کیا کریں گے؟ اور ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے ہیں، جو اس میں ایک بڑی یہ وجہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ وجہ ہے. اور کوئی ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن ایکٹیویٹی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. وی کوڈ ہیو ڈن اٹ ڈفرینٹلی. یہ پورا جو ہمارا ہم نے جو یہ پروگرام رن کیا، جو ڈیفیسٹ نیشن تھے ہم، انرجی ڈیفیسٹ، اور اس کے لیے پھر ہم نے مختلف ادوار میں یعنی کہ مختلف اس زمانے میں پھر آخر میں یہ 2015 میں ہم نے آئی پی پیز کیے اور چائنا کے ساتھ سی پیک کیا. مگر ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہم نے سارے کنسیو غلط کیے ایک کے بعد ایک، یا یہ کہ ہم نے اس پہ امپلیمنٹ صحیح نہیں کیا. ویئر وی وینٹ تھورلی رانگ. دیکھیں آئی تھنک کہ جو الیکٹریسٹی کا سرکولر ڈیٹ ہے تقریباً 2,500 ارب، ٹوٹل 5,600 ہے، تو یہ کچھ 3,000 ارب کے قریب. اور اس کا گیس کا جو ہے وہ بھی 1,500 ارب. اگر آپ ملا لیں ان کو تو 4,000 ارب کراس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی جو سولوشنز ہیں وہ اتنے عرصے سے ڈسکس ہو رہے ہیں اور وہ ممکن ہیں. اگین اٹ کمز ڈاؤن کہ کمپیٹنس از ریکوائرڈ. اگر آپ اگزامپل لیں کہ میں ای سی سی چیئر کر رہا ہوں ایز فائنینس منسٹر، اور ڈسکشن چل رہی ہے سبسڈی کے اوپر ٹیوب ویلز کی، اور وہاں پہ جو ہمارے الیکٹریسٹی کے منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلوچستان میں اتنے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور ایک بھی ٹیوب ویل یا بہت ہی چند ٹیوب ویل جو ہیں وہ کسی میٹر سے کنیکٹ ہے، اپنا جو ہے بل پے کرتے ہیں. اب یہ تو پھر کئی 100 ارب روپے کی بات ہو گئی. تو دوسری جانب سے بلوچستان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر میری بات بھی سن لیں. تو کہتے ہیں جی بتائیں. وہ کہتے ہیں آپ الیکٹریسٹی منسٹر سے یہ پوچھیں کہ کتنے ٹیوب ویلز کے اوپر میٹر لگے ہوئے ہیں. اور وہ بلوچستان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ ایک ٹیوب ویل پہ بھی میٹر نہیں لگا ہوا ہے، جو کہ کام کمپنی کا تھا لگانا. سو ناؤ اگر تو سکھر میں یا حیدرآباد میں یا پشاور میں یا پنجاب کے ڈسکوز میں اگر لوگ بل پے نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہو جس طرح کیسک ہے تو وہ ان کو تکلیف ہوگی نا اگر ان کو بل کوئی نہیں پے کر رہا ہو. لیکن یہاں پر اس طرح سے ہے کہ پورے ایک ٹائم تھا کہ ٹرائبل ایریا کے اندر کوئی بل ہی نہیں ہے. تو سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ جا کے ٹرائبل ایریا میں فیکٹری لگا لیں گے. سو کیا جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ بٹ دس از ناٹ اباؤٹ دا الیکٹریسٹی سیکٹر، اٹ از اباؤٹ lawlessness. 15 سے 20% لوگ بل دے ہی نہیں رہے ہیں. It has other problems also of transformation cost, distribution losses and so on. And so if we are willing to tolerate that, and every government appears to tolerate it, so you and I can, or other, people, well-meaning people can be disappointed and ask this question کہ جی یہ کیوں ہے. 75 سال میں سر جو ہم نے ریونیو کلیکشن کے بغیر تو دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا نا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 18-20% ہمارے ریجن میں ہے، اور پھر دنیا بھر میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی. یو ہیو ٹو پے یور ٹیکسز. اور ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ یہ کہ پیپل پے بٹ ناٹ دا ٹیکسز، دے پے دی ریلیونٹ آفیشلس یا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ آفیشل. اینڈ پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ جانتے ہیں کہ ایف بی آر از ون آف دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ادارہ. تو یہ 3 فوج کی گورنمنٹ آ گئی، ساری پیپلز پارٹی کی بھی آ گئی، نون لیگ کی بھی آ گئی، پی ٹی آئی کی بھی آ گئی. اٹ ریمینز سیم. Right. And I think so we have to figure out
better ways of collecting taxes. At the same But time, you could not. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ سسٹینڈ انداز میں کریں گے تو اس کے ریزلٹس آئیں گے، لیکن اگر آپ 2 سال میں منسٹر تبدیل کر رہے ہوں اور 1 سال میں FPR کا چیئرمین تبدیل کر رہے ہوں اور 3 سال میں پرائم منسٹر تبدیل کر رہے ہوں اور 5 سال میں 9 Similarly- FBR چیئرمین چینج ہوئے تھے. اینڈ سملرلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ there are 5 governments in this country. ہمیں ایک چیز جو سمجھنی چاہیے اچھا ہاں پاکستان کے بارے میں، جو ایک بہت اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ there are 5 governments. And then you also have Gilgit Baltistan, you have Azad Jammu and Kashmir and so on. Now we have to ask، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈین اسٹیٹس کو جی پاکستانی اسٹیٹس یعنی پروونسز کے ساتھ، تو وی ہیو ٹو آسک کہ وائی آر سم آف دیئر اسٹیٹس سو سکسیزفل اینڈ آرز آر ناٹ. کیونکہ جو ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان میں، اٹ از نیرولی فوکسڈ آن اسلام آباد اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ، when in fact the structure of the economy and the institutional arrangements are vastly different from the time that Shoaib Saab was the finance minister, or Ghulam Ishaq was the finance minister, or Hafiz Sheikh or Aurangzeb is the finance minister. The situations are very, very different. right. And until we acknowledge کہ provincial governments اپنی efficiency of use of funding as well as raising taxes میں اپنا share fully نہیں کریں گی، تو the national numbers are a composite of all these. And we have to really try and understand کہ پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس فیڈرل پرائم منسٹر سے زیادہ discretionary funds ہیں، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے it hardly has any money left. of they start day one in a negative zone. And these are large questions that require proper discussion. لیکن یہ ریکگنیشن تو ہو نا کہ ہمارے یہاں 5 گورنمنٹس ہیں اور and they are very important and they all are designing incentives. Okay, yes. دیکھیں نا، ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کا رول کتنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیکٹر لے لیں، فشریز کا سیکٹر، تو اس میں 10 کے قریب فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز انوالو ہیں، 9 کے قریب پروونشل گورنمنٹ کی ایجنسیز انوالو ہیں، اور 9 کے قریب لوکل گورنمنٹ کی ایجنسیز انوالو ہیں. تو میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے، میں آپ کو دوں گا. 28 different agencies and ministries and departments are involved in looking after or managing the fisheries sector. Just for the fisheries. Just for the fisheries. اور سچویشن یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک پورے یورپ میں آپ کی فشریز کے اوپر بین لگا ہوا تھا. Similarly now you see کہ اتنی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس منسٹریز ہیں، جبکہ ان کے سارے جو کام ہیں اور ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیوالو ہو چکی ہے پروونسز کو. بٹ یو واک اراؤنڈ ان اسلام آباد اینڈ یو سی obscure titles of government agencies. ڈاکٹر صاحب کنٹینیوٹی نہیں ہے، پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، مگر ہے. وہ یہ ہے کہ on an average every 3 years we get an IMF program, so 24 23 24 in all, and as we speak we are in IMF program, and continuously we have been cursing ہماری لیڈرشپ جو ہوتی ہے، یہ لعنت بھیجو آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ، IMF یہ IMF وہ، اور مطلب
مور اور لیس گالیاں تک ہم نے ابھی سنی ہے، ریسنٹ بھی سنی جی ہے، کافی عرصے تک سنی ہے، جی ایز اف کہ آئی ایم ایف از دا پرابلم. جی دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی اس وقت کیوں ضرورت ہے. آئی ایم ایف اس لیے بنایا گیا ہے کہ کئی ممالک اپنے مختلف ادوار میں ایسی میکرو اکنامک دقت میں آ جاتے ہیں کہ ان کو اس سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کی ضرورت پڑتی آسان لفظوں میں سستا قرضہ چاہیے. جی. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ. تو جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو جو دوسرے ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا مارکیٹس، ان کو یہ اطمینان ملتا ہے کہ اب آپ اس پروگرام کے دوران کوئی ریش چیز نہیں کریں گے اور آپ سوبر انداز میں چلیں گے. تو پھر وہ اپنی طرف سے آپ کو مزید مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو آئی ایم ایف ایک طرح سے ایک سرٹیفیکیشن کا ایک انسٹرومنٹ ہے کہ آپ والنٹیئر کر رہے ہیں کہ بھائی میں ایک سوبر انداز سے اپنے ملک کی معیشت کو مینیج کروں گا. سو دیٹ از وائی دا مارکیٹس آر امپورٹنٹ. آئی ایم ایف تو $7 بلین دے گا نا، لیکن آپ کی ضرورت تو دراصل $50 بلین ہے یا $100 بلین ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن وچ از بیونڈ آئی ایم ایف. ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف از نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. پاکستان جہاں کھڑا ہے اس میں آئی ایم ایف ہماری ضرورت ہے اس وقت، لیکن وہ ناکافی ہے. سو دا ایشو از کہ واٹ وی نیڈ از آئی ایم ایف پلس. اور وہ پلس کیا ہے؟ تو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن، فرسٹ آف آل ہمیں اس وقت جو ہم آئی سی یو کے اندر کھڑے ہیں وہاں سے نکل کر اپنے آپ کو ایک جنرل وارڈ میں لانا ہے، اور پھر جنرل وارڈ سے ہمیں اپنے آپ کو مکمل صحت یاب ہو کر باہر نکلنا ہے. تو اس وقت جو ایک اہم چیز ہے از نمبر 1 اسٹریٹجک ڈائلاگ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اوکے، یعنی جو بھی پاکستان کی اکانومی اس وقت مینیج کر رہا ہے، اورنگزیب صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ دنیا کے جو اہم لوگ ہیں جو معاشی معاملات پہ فیصلے کرتے ہیں ان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا کیا پروگرام ہے اور ہم کس انداز میں نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو جتنا جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس آئے کہ ہم جو ہے ایک پٹڑی پہ چڑھ چکے ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ جو $30 بلین وغیرہ ہمیں آنے والے سال میں اپنی ڈیٹ کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے وی مسٹ گیو کانفیڈنس ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹس کہ اس کے لیے تمام ارینجمنٹس مکمل ہیں تاکہ اس میں کوئی لیپس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. چوتھی چیز یہ کہ ہمارا پروونسز کے ساتھ جو بھی ارینجمنٹس ہو وہ دنیا کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی پرائمری سرپلس رینج کرنا ہے، اگر ہم نے کوئی آسٹیریٹی کرنی ہے، اگر ہم نے کوئی ٹارگٹ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے فسکل سائڈ کے اوپر پورا کرنا ہے تو ہم مل کے کریں گے. اور یہ ہم چاروں صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو فارملائز کر کے اور شیئر کریں لوگوں سے دنیا کے ساتھ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ پانچوں حکومتیں جو ہیں یہ یونائٹڈ ہیں اس ایشو پہ، اکانومی پہ. رائٹ. تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اپنے ساؤتھ جا رہا ہے، ایک نارتھ جا رہا ہے اور ایک ایسٹ. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دیٹ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم نے پوائنٹس یہاں پہ اٹھائے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ وی مسٹ گیو آور کنٹری انٹیگریٹڈ ان دا گلوبل اکانومی.
وی ہیو ٹو فائنڈ کہ وہ کون سے انسینٹیوز ہیں ایکسپورٹس کے لیے جو دیے جا سکتے ہیں، کون سے سیکٹرز ہیں جن کو خصوصی طور پہ ہم نے مراعات دینی ہے. اور تو یہ چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں اور چھٹی جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں جی وہ اگریسولی کیے جائیں. اور تو سر اس چھٹی کے لیے تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہی ہوتی ہے، وہ تو ہم نے اچھی خاصی کی، اور اب ہم انفلیشن ایز وی اسپیک سنگل ڈیجٹ پہ، تو مطلب اس 38 سے تو اب نیچے لے آئے ہیں. جی کریکٹ. لیکن لوگ تو بہرحال ان کے اثرات سے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں نپٹ رہے ہیں. صحیح. تو اور اسی لیے جو چھٹی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ٹرانزیشن ہو رہا ہو اور ہم ایک دقت والی سچویشن سے انشاءاللہ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہوں، وی مسٹ لک آفٹر دا ویک. اور جو غریب ترین طبقہ ہے ہمارا، اگر کوئی بھی مدد کا مستحق ہے، دیٹ از دا پورسٹ آف دا پور. اور ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایکسیپٹیبل پروگرام ہے جو بسپ کے نام سے ہے، یا ان کے عمران خان کے ٹائم احساس احساس، پروگرام جی. تھا، اب دوبارہ بسپ ہے. تو دیٹ پروگرام مسٹ بی ڈن in a transparent way Exactly. and must target as many people as possible تاکہ یہ جو ٹرانزیشن ہے اس میں ہم پاورٹی کے نمبرز میں اضافہ نہیں کریں. کیونکہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ گروتھ ہوئی لیکن ملک کو فائدہ نہیں ہوا. پلیئرز نے کھیلنا میں یہ پوچھنا چاہ رہا اور ہوں سر یہی کہ پلیئرز ہیں. یہ پلیئرز ہیں، مگر وہ بھی پلیئرز ہیں نا جو پاکستان کی 36 ٹریلین کی کیش اکانومی چلا رہے ہیں. جی اور ہم نے ان لوگوں کو نیٹ میں لانے کے لیے یا ان کو انسان بنانے کے لیے بھی بات نہیں کی ہے. ہم انہی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو کہ اکانومی میں شامل ہیں، جی جس کو میں ویلتھ کریشن اور یہ ساری بات کر رہا ہوں. لیکن جو 36 ٹریلین کی کیش اکانومی چلا رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اتنی بڑی M2 اس طرح کی کیش اکانومی تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک پیرلل اکانومی ہے، مگر بہرحال یہ جب ڈاکیومنٹ ہوگی، بہرحال جب یہ ٹیکس نیٹ میں آئے گی، جب یہ ہمارے ریونیو میں شامل ہوگی، جب یہ رسپانسبل سٹیزن بنیں گے یہ لوگ، جی تو اس کے لیے بھی تو ہمیں کرنا ہوگا نا. جی. دیکھیں نا، دو اہم باتیں آپ نے جو ابھی پوائنٹ ابھاری ہے اس کے بارے میں کہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو کیش اکانومی ہے یا جسے انڈاکیومنٹ اکانومی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا بڑھنا بھی تو ملک کے لیے خوشحالی کا ایک جی ایلیمنٹ ہے نا. اگرچہ وہ آپ کی میکرو اکنامک فگرز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، اور آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی کہ اسے ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ہماری جو بہتری ہے یا توانائی ہے وہ پوری دنیا دیکھے کو گی. تسلیم کرنی پڑے گی. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ایٹ دا سیم پوائنٹ اٹس امپورٹنٹ کہ جو کیش اکانومی ہے وہ بڑھتی تو رہے نا. Exactly. اب اگر ہم فقط فیڈرل گورنمنٹ کی چند چیزوں کے اوپر سارا فوکس رکھیں تو کئی ایسے پہلو ہیں اکانومی کے جو بہت اہم ہیں اور زیادہ اہم ہوتے جائیں گے فیوچر میں. ہم ان سے نگاہ ہٹا لیں گے اینڈ دیٹ ول بی ناٹ اے گڈ تھنگ فار پراپر پالیسی میکنگ. تو اس میں پروونسز کا رول، اس میں بزنس سیکٹر کا رول، اس میں فلنتھراپی کا رول، اس میں کمیونٹی آرگنائزیشنز کا رول، اس میں جو ایک ملٹیپل سیٹ آف پلیئرز ہیں جن سے اکانومی کے اوپر اثر پڑتا ہے. All those things we have to focus on in terms of overall prosperity. And I think deep analysis کے لیے یہ چیزیں بھی ہیں، اور جو جس حد تک کہ فورن پالیسی، ریجنل پالیسی، انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسی، انٹرنیشنل اکنامک الائنسز جو کہ ایک طرح سے فورن پالیسی سے انٹرفیس کرتے ہیں، دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. جیو پالیٹکس کے ساتھ. کریکٹ. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹرائی ریئلی ہارڈ کہ جو ڈاکٹر صاحب یہ اب ہم 23rd پروگرام میں ہیں، اور اب وی کیم ہیئر ہارڈ وے. اب
सब جی कुछ है, कुछ नंबर्स वगैरह कुछ बेहतर होने नज़र आए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह है, बट कि अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम 24वें और 25वें प्रोग्राम की तरफ جی जाएं, या हम किसी सूरत से इस एनर्जी के क्वागमायर से निकलें, हम ग्रोथ की तरफ जाएं. ये رائٹ 2.5% और 2% और 3%, ये तो कि मिजरेबल सिचुएशन है, और रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी सिचुएशन. हमारे पर कैपिटा को देखें, दूसरे मुल्क कितने आगे हमसे رائٹ चले जा रहे हैं. तो अब हम इस सफ़र पे जा रहे हैं, तो और चीज़ें चली. इफ़ यू वर फाइनेंस मिनिस्टर अगेन, और इफ़ यू वर टुडे, मोहम्मद औरंगज़ेब एक ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट लीडर हैं, बहुत جی रिस्पेक्टेबल है और बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे हैं. तो इज़ देयर एनीथिंग व्हिच यू थिंक व्हिच यू थिंक डेस्परेटली कि यू वुड हैव डन डिफरेंटली एट दिस टाइम? جی دیکھیں جو موجودہ مشکل حالات ہیں اس میں جس کو بھی یہ ذمہ داری ہو آئی تھنک وی ہیو ٹو وش فار دیئر سکسیس اینڈ آئی تھنک کہ ایٹ لیسٹ جہاں تک جو کرنٹ فائنینس منسٹر ہیں ہی از اے رسپیکٹیبل پروفیشنل اینڈ آئی تھنک if he focuses on some of the things that are not just known to us but also to him, and takes people along, because جو چیلنجنگ کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر کس طرح چلا جائے. And I think if he gets the support, from his leadership and the coalition, and if he can demonstrate results, he will, I think, make it easier for people to support him. So, لیکن جو دقت ہے وہ ہمیشہ یہ ہے کہ how do you do so many things right? the danger یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان دا اینڈ کچھ بھی اچھے طریقے سے نہیں کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ focus on few things and then move forward. Is that what you're suggesting? Yes, you have to figure out کہ highest bang for the buck کہاں ہے اس وقت، کیونکہ implementation capacity itself is in need of help. Okay. And that's where the quality of the management matters. کہ آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ نے کیا بات کرنی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مارکیٹس کو کیسے اطمینان دلائیں آپ. دیٹس ویری امپورٹنٹ، بیکاز جو پنش کرتی ہیں ممالک کو وہ مارکیٹس کرتی ہیں، اور مارکیٹس کسی صدر یا کسی کیئر نہیں کرتی. پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف دا US ہو یا کچھ بھی ہو اس کی فکر نہیں کرتی. They go by what they understand the situation to be. So it's very important to have a good strategic dialogue. And I think اس میں جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان سب سے جو ہے کمیونیکیٹ کرنا اینڈ یوزنگ the right language, and then communicating less but communicating the right things Deeds. and following it up with actions. So actions matter more, and obviously it's a fact of life and fact of Obviously. business, fact of markets. Integration with the market and confidence building with the market, international markets, is the Right. key, as you said. اور آپ نے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پروونسز کا ایک آن بورڈ ہونا بہت کریٹیکل ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو بھی ہماری پالیسی ہے، جو ہمارا شیپ ہے، جو ہمارا کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے، مارکیٹس کے ساتھ، اس میں پروونسز بھی ساتھ ہوں. بالکل. اور دیکھیں نا، since we are reaching a sort of a جی end of our time, we should think in a positive way. We just want to continue to find solutions for our problems. We have to stay
with our problem solving attitude and Sure. try to do things whichever we are doing in the best way possible. And on this very, very happy note, sir, thank you so much for your time, very precious time, and بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ آن دس ویری ہیپی نوٹ. تھینک یو سو مچ Thank ڈاکٹر you. عبدالحفیظ شیخ صاحب. Sir. بہت شکریہ. تھینک یو. Pleasure. Thank you. تھینک یو.